السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا طور پہاڑ کو، اور ہم نے اس وقت تم سے کہا کہ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد کرو تم اس کو جو بھی اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اس کے حوالے سے یہ بات انشاءاللہ آپ احباب کے گوش گزار کریں گے کہ ان کے اندر کچھ ایسی بری خصلتیں اور ان کے اندر کچھ ایسی گندی کرتوتیں پائی جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ البقرہ میں ان کی کچھ غلط اور گندی کرتوتوں کا تذکرہ کیا۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا آپ کے علم میں ہے کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے اللہ نے وہ احسانات بیان کیے۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ موضوع آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ نے ان کے اوپر کتنے احسانات کیے، لیکن انہوں نے یعنی دین کے ساتھ اللہ رسول کے ساتھ کس طرح کا سلوک اختیار کیا، تو یہ کمپیریزن کرنا ہے انشاءاللہ آپ بھائیوں نے۔ تو سب سے پہلی ان کی جو ایک کرتوت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے جی چراتے تھے۔ ان کا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ میں جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مگر طبیعت ہے کہ مانتی ہی نہیں۔ یعنی وہ لوگ طبعاً وہ باغی تھے، سرکش تھے، اور اللہ کا اور اپنے رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ یعنی وہ پورے کا پورا طور پہاڑ اللہ تعالیٰ نے نا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نرسری میں جائیں
تو وہاں سے آپ کوئی بوٹا لینا چاہیں، کوئی پودا، تو وہ نرسری والا کیا کرتا ہے کہ پورے کا پورا وہ پودا جو ہے وہ ایسے زمین سے نکال لیتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالی نے پورے کا پورا طور پہاڑ زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ایسے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم میری بات، میرا حکم، میرا آرڈر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب تو طور پہاڑ سروں کے اوپر ہے، اور اگر یہ ہمارے اوپر گر گیا تو ہمارا کیا بچے گا، ہم تو کیما کر دیے جائیں گے، تو فوراً کہنے لگے سمعنا سمعنا سمعنا، سن لیا سن لیا، یا اللہ سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر طور پہاڑ کو اس کی جگہ پر پھر رکھ دیا، تو اب وہ کہنے لگے عصینا، ہم نے نہیں ماننا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس قدر وہ باغی اور سرکش لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ سروں پہ کیا تو کہنے لگے مان گئے، یا اللہ مان گئے، یا اللہ مان گئے۔ جب اللہ نے اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا دوبارہ تو کہنے لگے نہیں مانتے۔ تو یہ ایک ان کی اللہ نے کرتوت بیان کی، فرمایا کہ ہم نے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ پکڑو تم اس کو جو ہم نے تم کو دیا، یعنی تورات دی ہم نے، صحف موسیٰ دیے، تو ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا معنی کیا ہے کہ اس پر پورا پورا عمل کرو، جس طرح اللہ نے ہمیں نہیں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو مضبوطی سے پکڑنے کا یہی معنی ہے کہ تم اس اللہ کی کتاب پر، شریعت الہیہ پر عمل کرو۔ تو انہوں نے یعنی عمل نہیں کیا بلکہ ڈٹ کر نافرمانی کی، تو یہ اللہ تعالی نے ان کی پہلی کرتوت بیان فرمائی۔ فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ نے پھر اپنے فضل اور اپنی رحمت کا تمہارے اوپر سایہ کر دیا۔ فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تم تو گھاٹے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے اوپر اپنا فضل کیا۔ دوسری کرتوت اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کی بیان کی، وہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ تم نے جان لیا نا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زیادتی کی ہفتے والے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ یہودیوں کو اللہ تعالی نے پورا ہفتے کا دن اللہ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا کہ یہ دن تمہارے کمائی کرنے کا نہیں، روزگار اختیار کرنے کا نہیں، بلکہ تم نے اس دن اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اب اللہ نے ان کو یہ حکم دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے کہ انہوں نے وہ جو دریا تھا نا، جس دریا میں ہفتے والے دن مچھلیاں بے تحاشا، اور اتنی مچھلی آتی کہ وہ ایسے ابر ابر کر ان کو نظر آتی، اور ان کی رالیں ٹپکتی کہ اتنی مچھلی ہفتے والے دن، اور ہمارے اوپر پابندی لگی ہے کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑی۔ اصل میں یہ ایک ان کی آزمائش تھی نا، بات تو آزمائش کی ہے
کہ آزمائش تھی کہ یہ ہمارا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو بہرحال ہفتے والے دن پھر جب مچھلیاں آتی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس دریا کے کنارے اپنے اپنے فش فارم بنا لیے، اور جب ہفتے کا دن آتا تو وہ اپنے سارے جو فش فارم ہوتے اس میں سے پانی نکال دیتے، یعنی سوموار کو، اتوار کو، منگل بھی وہ آگے پورا ہفتہ پانی نکالتے رہتے یہاں تک کہ ان کے وہ جو فش فارم ہوتے خالی ہو جاتے. اور جب ہفتے کا دن ہوتا صبح جا کر وہ نکا کھول دیتے تو پانی ایسے دھڑا دھڑ اندر جاتا، ساتھ مچھلیاں بھی جاتی، اور جب شام ہوتی تو آگے نکا لگا دیتے اور اتوار کے دن جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے. اب ان کو نبی رسول نے کہا جو جناب ان کے جو وقت کے نبی تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، اللہ نے تمہیں منع کیا. آپ ایسے ہی ہمارے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، ہم نے کوئی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار کے دن پکڑی ہیں. ہمارے اوپر آپ ایسے ہی ناراض ہو رہے ہیں، ہم نے تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑی ہیں. میرے بھائیوں یہ ان کی تعویل تھی، تعویل. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مطلب ہے کہ جب نکا کھول دیا مچھلیاں اندر آ گئی، نکا بند کر دیا تو تم نے وہ مچھلیاں تو پکڑ لی. کب پکڑی؟ ہفتے کے دن. اور آگے کہہ کے رہے ہیں جی ہم نے تو اتوار کے دن پکڑی ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، واقعہ کے بھی خلاف ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے حرکت کی. اب جب وہ مچھلیاں پکڑتے نا تو ان کے 3 گروہ ہو گئے. کتنے؟ 3 گروہ. ایک گروہ تو مچھلیاں پکڑنے والوں کا تھا اور دوسرا گروہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ نہ یہ حرکت نہ کرو، یہ تمہاری غلط حرکت ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور تیسرا گروہ تھا وہ تھا جاہل صوفیوں کا گروہ. وہ کہتے او بھائی جتھے کوئی لگا ہے انہوں لگا رہن دیو، جتھے کوئی لگا ہے انہوں لگا رہن دیو، کیا ضرورت ہے کسی کو منع کرنے کی، لہذا جہاں جہاں پر کوئی لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دو. میرے بھائیوں کیا آج کل بھی ہمارے معاشرے میں یہ 3 ذہن نہیں ہیں؟ یہ تینوں ذہن آج بھی موجود ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی دھڑلے سے کرتے ہیں، بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں، سینہ زوری کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں بھئی جہاں جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگا رہنے دو. بات سمجھ آئی نا؟ میرے بھائیوں ان کے لیے ایک بڑا اچھا جواب ہمارے اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے نا جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، تو کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی چور تمہارے گھر میں آ کر چوری کر رہا ہو اور تم اس وقت کہو گے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، تو میری بات سمجھیں. ایک اس سے بھی یعنی بڑی مثال بھی ہے، چلے میں وہ نہیں دیتا، یہ کم از کم ایک مثال ہے کہ اگر چور چوری کرنے گھر میں آ جائے اور وہ تمہاری سیف توڑ رہا ہو، الماری کھول رہا ہو، تمہارا زیور چرا رہا ہے اور تم آرام سے بیٹھے دیکھ رہے ہو اور تم یہ کہو جی ہاں جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، کبھی بھی نہیں ایسا کہو. میرے بھائیوں پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کو سزا دی. ان 2 گروہوں کو، کون سے 2 گروہ؟ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا اور دوسرا وہ گروہ جو اس پر خاموشی اختیار کرنے والا تھا، ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا. صرف بچا وہ گروہ کہ جو ان کو منع کرتا تھا. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پیر و مرشد ہادی و رہنما پیشوا مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ اگر تمہاری یہ کیفیت بن جائے نا کہ تم لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہی چھوڑ دو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہی چھوڑ دو، تو ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ایسا ناراض ہو جائے گا کہ پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسری کرتوت انہوں نے کی کہ ہفتے کے دن جان بوجھ کر دھڑلے سے، زد سے مچھلیاں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ان پر غصہ آیا۔ اللہ نے پھر وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے اور اس پر خاموشی اختیار کرنے والے دونوں گروہ، اللہ نے دونوں کو ہی بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ کیا بنا دیا تھا؟ بندر اور خنزیر۔ ہمارے بعض بھائیوں کو یہ مغالطہ لگا ہوا ہے کہ یہ آج کل جو بندر ہیں نا، یہ وہی بندر چلے آ رہے ہیں۔ جب آپ مری میں جائیں، ایوبیہ جائیں، تو وہاں آپ کو بڑے بے تحاشا بندر نظر آتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں یہ ان کی نسل چلی آ رہی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو بنی اسرائیل کے بندر اور خنزیر بنے تھے نا، وہ اللہ نے سزا کے طور پر جن کو بنایا تھا، وہ تو ٹھیک 3 دن کے بعد سارے مر کھپ گئے تھے۔ 3 دن تک وہ بندر اور خنزیر رات کو سوئے تو انسان، صبح کو اٹھے تو بندر اور خنزیر۔ اللہ نے یہ ان کو سزا دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ 2 کرتوتیں اللہ نے ان کی بیان کی۔ اچھا، تیسری کرتوت ان کی کیا تھی کہ جس بات کو ماننے کے لیے دل نہیں نہ مانتا تھا، اس کے لیے وہ 1000 بہانے تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح جان چھوٹ ہی جائے۔ من حرامی تے حجتاں ٹھیر، من حرامی حجتاں ٹھیر۔ اب اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اگر تم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو۔ اب وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، تو کبھی کہتے تھے اس کا رنگ کیسا ہو، کبھی پوچھتے اس کی عمر کیسی ہو، کبھی پوچھتے کہ وہ ہل چلاتی ہو کہ نہ چلاتی ہو۔ اچھا، اب نبی ان کے ہر سوال کا جواب بھی دیتا گیا، لیکن وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے گئے۔ بالآخر جتنے زیادہ سوال کیے اتنی زیادہ مشکلات کا شکار ہوئے۔ انہوں نے بالکل گائے ذبح کرنی پڑی۔ تو ایک ان کے اندر یہ بری کرتوت تھی کہ وہ سوالات پہ سوالات کرتے جاتے تھے کہ کسی طرح شاید ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ اللہ ان سے گائے کیوں ذبح کروانا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ گائے ذبح کروانا چاہتا تھا چونکہ وہ گائے کو ایک مقدس جانور سمجھتے تھے۔ اس کے بارے میں ان کا وہی عقیدہ تھا جو ہندوؤں کا گاؤ ماتا کا عقیدہ ہے، وہ اس کو معبود سمجھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا کوہ طور پر 70 افراد ساتھ لے کر واپس آئے تو ساری قوم بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو یہ وہی سبب ہے نا کہ گائے کی پوجا، گائے کے پجاری۔ تو یہ ایک ان کے اندر رچا بسا تھا، ان کے دلوں کے اندر یہ گائے کی عبادت، گائے کی پوجا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان سے کہا تھا کہ تم گائے ذبح کرو۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ اپنے ہاتھ سے گائے کے گلے پر چھری پھیریں گے، اس کو ذبح کریں گے، شاید ان کا عقیدہ درست ہو جائے، ان کے بات سمجھ آ جائے، کوئی جھٹکا سا لگے کہ اگر یہ ہمارا معبود ہوتا تو ہمارے ہاتھوں ذبح ہوتا، ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، لہذا یہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف اسی کو صحیح عقیدہ سمجھ آتا ہے، یعنی کہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، مگر تیرے دل میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، اور جب وہ باہر پڑا ہوا ہے
चाहे वो कोई बहुत बड़ी सरकार है या बहुत बड़ा पीर है या बहुत बड़ा मुर्शिद है, बहुत ज्यादा उसके मुरीद हैं और जमघटा है आसपास उसके मुरीदों का, मर जाता है वो पीर, तो अब जनाब पीर साहब को खुद नहलाते हैं, कपड़े उतारते हैं, गुस्ल देते हैं, चारपाई पे उठाते हैं और आगे रखकर फिर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिर li हय्यिना व मय्यितना, दुआएं पढ़ी जा रही हैं। फिर उसको खुद कब्र में उतारते हैं, मट्टी ऊपर डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक गुंबद सा बना देते हैं और अब कहते हैं कि ये हमारा मुश्किल कुशा है, ये हमारा हाजत रवा है, ये हमारा करनी भरनी वाला है, ये हमारा लजपाल है, ये हमारा गरीब नवाज है, ये हमारे कारोबार को चलाने वाला है, हमें बेटे बेटियां यही देता है, पूरा सारा निजाम ही ये चला रहा है। कौन? वो जो थोड़ी देर पहले वो जो बाहर था तो अपने नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता था, अपनी टांग खुद सीधी नहीं कर सकता था, बाजू अपना साथ मिला नहीं सकता था, अपने कपड़े खुद नहीं उतार सकता था, तो आज वो फोत हो गया, मनो मट्टी के अंदर चला गया। अब देखो कहते हैं जी यही हमारा सब कुछ करता है, यही हमारी सारी सरकार है। तो मेरे भाइयों कितनी बड़ी बेअक्ली है कि जो बाहर था, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें हम मुश्किल कुशा मानते हैं। तो ये एक बात अल्लाह ताला ने उनकी एक तीसरी करतूत ये बयान की कि वो अल्लाह की बात को मानना चाहते ही नहीं थे। चौथी करतूत अल्लाह ताला ने उनकी ये बयान की कि उनको ना अपने आप पर बड़ी खुद पसंदी थी। खुद पसंदी समझते हैं ना? खुद पसंदी ये है, कहा करते थे कि नहनु अब्नाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के महबूब लाडले चहेते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम में नहीं डालना, हम तो जाएंगे सीधे जन्नत में। जन्नत बनाई ही अल्लाह ने हमारे लिए है, लिहाजा अगर हमने जन्नत में नहीं जाना तो किसने जन्नत में जाना है? यानी उनको ये ज़ुहम बातिल खाए जा रहा था कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड पक्का ठक्का जन्नती समझते थे और अपने अलावा किसी को जन्नती नहीं मानते थे। ये उनको आदत खुद पसंदी पड़ गई थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हालांकि एक है कानून, एक है ज़ाब्ता, एक है कुलिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर कोई बंदा बात करता है कायदे कानून के मुताबिक, क्या कानून है, क्या कायदा है, अल्लाह ने कुरान में वो कायदा बयान किया, फरमाया याद रखो कि जो भी ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, वो जन्नत में जाएगा। ये क्या है? ये कायदा है, ये कुलिया है। बात समझ रहे हैं ना? और फरमाया कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा। ये एक कायदा है, ये कुलिया है। अब अगर कोई आदमी ये कहे जी मैं जन्नती, हम जन्नती, हमारे सिवा कोई और जन्नती है ही नहीं, ये अंदाजे खुद पसंदी अल्लाह को पसंद नहीं है और ये अंदाज ठीक भी नहीं। आपने देखा कि बाज लोग जनाब नारा लगाते हैं, अली हम तो तेरे हैं, जहन्नम के लिए और बथेरे हैं। अली हम तो तेरे हैं, जहन्नम के लिए और बथेरे हैं। देखो, और फिर इसके अलावा जनाब वो बड़े बड़े जुमले बनाए हुए हैं, जन्नत हुसैन दी, काबा अली दा। मतलब क्या है इसका भला? कि जन्नत तो है ही हुसैन की। अब जो हुसैन का नाम लेगा, हुसैन के नारे लगाएगा, हुसैन का मातम करेगा, बस वो जन्नत में जाएगा। क्यों? जन्नत है ही हुसैन की। क्यों मेरे भाइयों, ये बातें गलत है ना? भाई कानून देखो, कुलिया देखो कि जो भी ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, वो जन्नती है, और जो भी अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा वो जहन्नमी है। बस इतनी बात है। अब इस कायदे पर जो पूरा उतरेगा,
जिस कायदे पे वो चलेगा बस उसी जैसा उसके साथ सलूक होगा। अबू जहल था, अबू लहब था, अब्दुल्ला बिन उबई था, अब्दुल्ला बिन सबा था, ये सारे वो गंदे लोग थे जिन्होंने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की। मेरे भाइयों, ये सारे ही इस्लाम दुश्मन लोग, तो हमारा अकीदा है कि ये जालिम सारे यानी अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने की वजह से ये जहन्नम में जाएंगे। भाई बात समझ आई ना? लेकिन नॉमिनेट नहीं करना चाहिए जी हम जन्नती हैं, सिर्फ हम जन्नती हैं। ये बात जो है ना, ये गलत बात, समझ आई बात की? तो एक उनके अंदर ये भी आदत थी। तो भाइयों, पहली उनके अंदर गंदी करतूत क्या थी? पहली कि वो अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। दूसरा, वो हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ते थे। तीसरा, गाय ज़बा करते वक्त उन्होंने कितने बहाने बनाए। और चौथी उनके अंदर गलत करतूत क्या थी कि वो यानी उनका ये भी था कि अपने आप को ही वो जन्नती समझते थे। समझ आ गई बात की? पांचवी करतूत अल्लाह ने उनकी ये बयान फरमाया कि एक उनके अंदर ना ये भी बड़ी गंदी करतूत थी कि इधर वादा करते और उधर से मुकर जाते, वादा करते और साथ ही मुकर जाते। अल्लाह ने फिर यहां पर एक उनके वादे का जिक्र किया, फरमाया वइज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, कि जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था और हमने उनसे कहा था कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तुमने किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह के सिवा किसी को रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना, किसी के नाम की नजर न्याज नहीं देनी, किसी के नाम का चढ़ावा लंगर नहीं बांटना, अल्लाह के सिवा किसी के लिए तुमने ये काम नहीं करने। और फिर इसके साथ साथ हमने दूसरा उनसे अहद क्या लिया? व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ भी अच्छा सलूक करना है, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के अंदर कई मुकामात हैं जहां अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव का तज़किरा किया। उसका सबब क्या है कि अल्लाह जो है वो तो हमारा यानी परवरदिगारे हकीकी है। क्या है? परवरदिगारे हकीकी, वो हमारा हकीकी इलाह है। लेकिन ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये मजाजी खुदा होते हैं, यानी ये मजाजी तौर पर पालने वाले होते हैं। छोटा सा बच्चा जो अपनी हरकत भी नहीं कर सकता, उनको पालता कौन है? माँ बाप उसको पालते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत के बाद अगला दर्जा अल्लाह ने माँ बाप के साथ अच्छा। अब अच्छे सलूक का माना क्या है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो? भाई, माँ बाप के साथ बदतमीजी ना करो, माँ बाप के साथ ऊंची आवाज से ना बोलो, माँ बाप को झिड़को ना, माँ बाप के साथ तलखी ना करो, कोई बद अखलाकी ना करो, कोई माँ बाप के साथ गाली गलोच ना करो। कई ऐसे बदबख्त अपने माँ बाप को गालियां देते, गालियां तक दे देते अपने बाप को। और ऐसे बदबख्त भी हैं कि अपने माँ बाप को कत्ल कर देते। तो माँ बाप के साथ अच्छे सलूक का ये माना है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, उनसे अदब से बोलो, एहतराम से बोलो, अखलाक से बोलो। और फिर वो जब बूढ़े हो जाएं उनकी जरूरियात का ख्याल रखो। जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे तो उस वक्त वो जवान थे, उस वक्त तुम्हारी जरूरियात वो पूरी करते थे। अब तुम जवानी चढ़ चुके, वो बढ़ापे में चले गए, अब उनकी जरूरियात पूरी करना तुम्हारा काम है। अब तुम उनकी जरूरियात पूरी करो, उनके जूते का ख्याल, उनके कपड़ों का ख्याल, उनके खाने पीने का ख्याल, अगर बीमार हो जाए तो उनके इलाज मुआवजे का ख्याल। ये सारा कुछ क्या है? व बिल वालिदैन इहसान।
فرمایا ہم نے تیسرا ان سے عہد یہ لیا تھا کہ وذل قربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا صدقہ عام جگہ پہ کرو تو صدقہ ہے، اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دو گے تو ڈبل اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اور صدقہ کرنے کا بھی۔ فرمایا چوتھا ہم نے عہد یہ لیا والیتاما، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح دو انگلیوں کی طرح وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ پوری دنیا کو دکھائے گا دیکھو یہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریب لوگ فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ جو کماتے ہیں کھا لیتے ہیں، تو وہ لوگ یعنی انتہائی یعنی پور طبقہ جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ، ان کا خیال رکھو، ان کے چولہے کا خیال رکھو، وہ کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح جاگتے ہیں۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ہم نے یہ بھی ان سے عہد لیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ اللہ، بعض لوگ دیکھ لیں لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں تو کس وجہ جواب دے گا۔ اچھے انداز سے بات کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پیر و مرشد ہادی و رہنما مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آیا اور آ کر نا ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لپکے اس کو جا کر منع کریں، آپ نے روک دیا، فرمایا ادھر آؤ میری بات سنو، اس کو آپ پیشاب کرنے دو، جب فارغ ہوگا نا پھر اس کو بلا کر میرے پاس لانا۔ جب وہ فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جاؤ ایک پانی کا ڈول بھر کر جہاں اس نے پیشاب کیا اس کے اوپر جا کر بہا دو، تو اس کو ذرا میرے پاس لاؤ۔ جب وہ پاس آیا تو اس کے یہ جو بازو ہے نا، یہ بازو، تو بازوؤں کا گوشت جو تھا وہ خوف کی وجہ سے پھڑ پھڑا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا پنشمنٹ ملے گی، کیا سزا ملے گی، اب میرے ساتھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ اتنا ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوف زدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا تو آپ نے بس اتنا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان المساجد لم تبن لہذا، یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہاں بولو براز کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بس اتنا فرمایا، کوئی نہ ڈانٹا نہ جھڑکا نہ کوئی بات۔ لوگ وہ وہاں سے عرابی دیہاتی اٹھا اور اس کے بعد وہ ساری دنیا میں جا کر ایک ہی ڈنڈورا پیٹتا تھا، وہ کہتا تھا لوگوں میں نے دنیا میں بڑے بڑے سیاسی لیڈر دیکھے، مذہبی لیڈر دیکھے، بڑے بڑے سپاہ سالار اور جرنیل دیکھے، لیکن قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر اور آپ جیسا رہنما اور آپ جیسا پیر و مرشد اور آپ جیسا مربی اور آپ جیسا معلم استاد میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ آپ نے مجھے نہ ڈانٹا نہ، بس اتنا فرمایا کہ ان مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ ہے قولوا للناس حسنا، اچھے طریقے سے بات۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو نماز کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، مال تمہارے پاس ہے، سال گزر جائے اس کی زکوٰۃ نکالو 2.5% کے حساب سے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، فرمایا پھر تم نے یہ سارے معاہدے ہی توڑ دیے، سارے معاہدے توڑ دیے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم اعراض کرنے والے ہو۔ فرمایا ہم نے ایک تم سے یہ بھی عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم نے خون ریزی نہیں کرنی، تخریب کاری نہیں کرنی، دہشت گردی نہیں کرنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لا تسفکون دماءکم، یہ خون ریزی کی وارداتیں، دہشت گردی کی وارداتیں، تخریب کاری، مسجدوں میں گھس جانا، نمازیوں کو اڑا دینا،
چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ درندگی ہے، یہ درندگی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے یہ خون خرابہ بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد اللہ نے ایک ان سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، اور پھر تم نے اپنے مسلمانوں کے خلاف تم نے کسی کی مدد بھی نہیں کرنی۔ اس وقت وہی مسلمان تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مسلمان کون تھے؟ جی بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از اسلام؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کی مختصر ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے وقت کے نبی کی بات ماننا اسلام ہے۔ اپنے وقت کے نبی کی بات ماننا اسلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا۔ اور ہمارے دور میں اسلام کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم نے اپنے مسلمانوں کے خلاف تم نے دوسروں کی مدد نہیں کرنی۔ اب یہ سارے معاہدے کیے تو وہ سارے معاہدے ہی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تمہارے اندر یہ بھی یعنی بری کرتوت تھی۔ اس کے بعد ایک ان کی چھٹی کرتوت اللہ نے یہ بیان کی کہ یہ لوگ جو تھے نا زندگی سے بڑا پیار کرتے تھے اور شہادت کی موت سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم سمجھتے ہو ہم حق پر ہیں، ہم جنتی ہیں، ہمارے سوا کوئی جنتی نہیں، تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔ فرمایا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان میں سے کسی کو 1000 سال بھی عمر مل جائے لیکن پھر بھی ان کا مرنے کو دل نہیں کرے گا، پھر بھی ان کا مرنے کو دل نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، ایک وقت آئے گا کہ کافر قومیں تمہارے اوپر ایسے چڑھ دوڑیں گی جس طرح بھوکا بھیڑیا اپنے شکار پر چڑھ دوڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت کیا ہم قلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہ، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول پھر ہم کافروں کے ایسے لقمہ بن جائیں گے، کافر ہمارے اوپر ایسے چڑھ دوڑیں گے؟ ہاں، آپ نے فرمایا کہ اس وقت نا تمہارے اندر ایک مسئلہ آ جائے گا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گو، دنیا سوار ہو جائے گی تمہارے دل دماغ کے اوپر، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس دنیا سوار ہو جائے گی۔ فرمایا موت سے، شہادت سے تم بھاگو گے، اس وقت کافر قوم میں تمہارے اوپر سوار ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھ لیں صحابہ کرام، وہ موت شہادت کی موت سے محبت کرتے تھے۔ ان کو جب پتا چل جاتا نا کہ شہادت کی موت نصیب ہوگی، وہ تو اللہ کے رسول سے آ کر دعا کروایا کرتے تھے، اللہ کے رسول دعا فرمائیں اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، دعا کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہودیوں کے اندر ایک یہ بھی بری کرتوت آ گئی تھی کہ وہ زندگی سے بے تحاشا پیار اور موت سے بالکل ہی نفرت۔ ساتویں ان کے اندر ایک کرتوت یہ تھی، بس میں یہی بیان کروں گا اور اس کے بعد میں درس مکمل کر رہا ہوں۔ ایک ان کے اندر یہ بڑی گندی کرتوت کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ دیکھو یہ بھی کوئی بات ہے، جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔
ایک دفعہ یہودیوں کا ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا ہے کہ ہم نہ کوئی درمیانی راہ نکالیں، ہماری اور آپ کی ہر وقت ٹھنی رہتی ہے، ٹسل بازی ہے، مخالفت ہے، تو یہ ہم ماحول کشیدگی کا ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس ایک پیکج لے کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا پیکج ہے؟ کہنے لگے ہمارے 6 سوال ہیں، ہمارے ان 6 سوالوں کا جواب دے دو تو ہم جناب آپ کو اپنا نبی مان لیں گے، اپنا رسول مان لیں گے، اس لیے کہ ہمارے مذہب کے مطابق ان 6 سوالوں کا جواب سوائے نبی رسول کے کوئی نہیں دے سکتا، تو وہ ہم آپ سے کچھ کویسچن کریں گے تو آپ ان کا جواب اگر دے دیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سے سوال لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نبی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، کیونکہ اللہ نے وحی نازل دل پہ کرنی ہوتی ہے نا، تو نبی کا دل نہیں سوتا۔ پہلا، واہ جی واہ، بالکل آپ نے صحیح جواب دیا۔ اچھا جی، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی وہ ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے، تو یہ ماں اور باپ دونوں میں سے کسی ایک کی مشابہت اس پر کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ماں اور باپ دونوں میں سے جس کا پانی غالب آ جائے بچے کی مشابہت اسی پہ چلی جاتی۔ ہاں بالکل ٹھیک، آپ نے یہ جواب بھی ٹھیک دیا ہے۔ اچھا، اب ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز تھی جو حرام کی ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے پرہیز کے طور پر اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، بس اس لیے کہ ان کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ تھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں عرق النسا، جوڑوں کا درد، ہم اس کو اپنی زبان میں گینٹیا بھی کہہ لیتے ہیں، ان کو گینٹیے کا مسئلہ تھا، تو ادھر ان کو گوشت اونٹ کا بڑا پسند تھا اور اونٹنیوں کا دودھ بھی بڑے شوق سے پیتے تھے، تو جب وہ اونٹ کا گوشت کھاتے اور دودھ پیتے تو ان کا وہ مرض بڑھ جاتا اور درد جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر جاتی، لہذا انہوں نے اپنے طور پر ہی یہ پابندی لگا لی کہ میں آئندہ سے میں نہ اونٹوں کا گوشت کھاؤں گا نہ اونٹنیوں کا دودھ پیوں۔ ہاں بالکل ٹھیک، آپ نے یہ جواب بھی ٹھیک دے دیا۔ اچھا، اب چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں جب یہ بارش ہوتی ہے اور اس وقت ایک کڑک پیدا ہوتی ہے، یہ کڑک کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے اور وہ فرشتہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کوڑے کے ساتھ بادلوں کو ہانکتا ہے، تو جب وہ کوڑا چلاتا ہے بادلوں کو ہانکتا ہے تو اس وقت کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہاں یہ جواب بھی ٹھیک ہے، آپ نے اس کا جواب بھی صحیح دے دیا۔ اچھا جی، ہمارا پانچواں سوال یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلی مہمان نوازی کیا کی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مچھلی جو ہے نا یہ کھلائی جائے گی سب سے پہلی مہمان نوازی جنت میں۔ کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے، سارے جواب۔ اچھا لو جی، اب ہمارا آخری سوال ہے، آپ نے سارے جواب صحیح دے دیے ہیں، بس اب آخری سوال، اس کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ فرمایا کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ کون سا فرشتہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی۔ او بس کام خراب ہو، اس لیے کہ یہ جو فرشتہ ہے یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ اگر آپ کہہ دیتے نا کہ میکائیل وحی لے کر آتا ہے تو پھر ہم نے کلمہ پڑھ لینا تھا، اب نہیں ہم نے کلمہ، یہ دشمن فرشتہ تیرے پاس آتا ہے، ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔
تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو یہودی تھے اتنے بگڑے ہوئے، اتنے بدخصلت قسم کے لوگ تھے کہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے کہ جبرائیل ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ لو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا جو جبرائیل کا دشمن ہے پھر وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو درس میں یہودیوں کی 7 کرتوتیں بیان کی ہیں، 1-2 اور بھی ہیں، لیکن وقت چونکہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں